بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو بڑا ہی سنگ دل نکلا۔ جب تک ماں باپ زندہ رہے، عافیت رہی، اس کی دنیا سے جاتے ہی بے ایمان ہی ہو گئی۔ ابا نے بہت چاہا تھا کہ لاڈلا بیٹا پڑھ لکھ جائے، مگر 7ویں سے آگے پڑھ کر نہ دیا۔ اس نے بری سوسائٹی اپنائی اور نشے کا عادی ہو گیا۔ نوعمری میں نشہ کرنے کی وجہ سے وہ کہیں کا نہیں رہا۔ والد بیچارے دن بھر مزدوری کرتے، تب کہیں گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ بھائی ایوب کو ابا کی محنت کی کمائی ضائع ہونے کا بھی احساس نہ تھا۔ وہ جب گھر آتا، ماں سے رقم طلب کرتا، نہ ملتی تو اسے دنگا فساد کرتا اور مار پیٹ پر اتر آتا۔ ماں کی بالیاں، میری چاندی کی چوڑیاں، میرے جہیز کے لیے رکھے ہوئے برتن، کپڑے، سلائی مشین تک اس کے نشے کی نظر ہو گئے۔ مگر یہ ایسا دوزخ تھا جو بھرتا ہی نہیں تھا۔ ماں باپ غم میں گھل گھل کر مر گئے، مگر یہ آگ ایسی تھی کہ بجھی ہی نہیں تھی۔ میں اب کلی طور پر بھائی کے رحم و کرم پر تھی۔ اماں نے میرے بیاہ کے لیے پائی پائی جوڑ کر جو کچھ بنایا تھا، بھائی نے نشے سے بھرے سگریٹ کے کش لے لے کر پھونک ڈالے۔ اب گھر میں پکانے کا برتن رہا نہ، چارپائی اور بستر۔ گھر ڈھنڈوار ہو گیا تو انگیٹھی تک نہ رہی۔ آخر پونجی میں رہ گئی تو بھائی نے اس کو بھی ٹکانے لگانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جس شخص سے اپنا نشہ پورا کرنے کا سامان خریدتا تھا، وہ ادھیڑ عمر کا بد خصلت اور بدمعاش آدمی تھا، تبھی اس کا رشتہ نہ دیتا تھا۔ ایوب اس کی عادت سے خوب واقف تھا، لیکن اس کو اس بات سے کیا غرض کہ اس کی بہن کے آئندہ زندگی میں کوئی سکھ ملے گا یا نہیں۔ تو اس نے اپنی غرض پوری کرنی تھی۔ جب قرضہ بہت چڑھ گیا اور نشہ پانی کو پھوٹی کوڑی نہ رہی تو بھائی اس آدمی سے ایک عجیب سودا کر لیا، نشے کے بدلے بہن کا سودا۔ ایوب نے ملنگے کو کہا کہ تم میری ہیروئن دیا کرو، میں تمہارا نکاح اپنی بہن سے کرا دیتا ہوں۔ نکاح سے پہلے ملنگا ایک بار ہمارے گھر آیا۔ بھائی خود اس کو گھر لایا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ میں چولہے کے پاس بیٹھی اس کی راکھ کرید رہی تھی، کیونکہ گھر میں پکانے کی کچھ بھی نہ تھا۔ ملنگے نے مجھے دیکھا اور دوسرے دن 2 آدمی لے آیا۔ ادھر ایوب بھائی نے محلے کے 2 آدمی بلایا اور میرا نکاح ہو گیا۔ نہ سہیلیاں آئیں، نہ ڈھولک بجی، اور میری شادی ہو گئی۔ جب شادی کے بدلے میں بھائی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ روز اس کا نشہ مہیا کرے گا۔ میرا شوہر اچھا آدمی نہ تھا، مگر اس نے سوچا کہ اس کو اپنے حسن و سلوک سے اچھا کر لوں گی۔ میں اکثر ایسی باتیں سنتی تھی کہ اگر بیوی اچھی ہو تو اپنے احسار اور سیرت سے شوہر کو راہ راست پر لا سکتی ہے، مگر شوہر نے پہلے ہی دن مجھے پیر کی جوتی سمجھا اور اسے سر کا تاج، اور میں اسے سر کا تاج سمجھ کر اس کی عزت کرنے لگی تاکہ وہ بھی میری عزت کرے۔ شروع میں تو ملنگے کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ گھر میں عورت آ گئی تھی، اسے بھی گھر کا سکھ دیکھنے کو ملا۔ گرم کھانا، صاف ستھرے کپڑے ملنے لگے۔ وہ میرے لیے روز کبھی کباب، کبھی گرم گرم جلیبیاں لاتا اور میں دن رات اس کی خوشنودی میں مری جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا رنگ اترنے لگا۔ جس روز نشہ زیادہ کر لیتا، بہت مارتا، میں گھٹ گھٹ کر روتی، سسکیاں بھی دبا لیتی، کہیں میری آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ رو رو کے دل ہی دل میں بھائی کو کوستی، جس نے صرف اپنے نشے کی لالچ میں مجھے ایسے بے ضمیر انسان کے حوالے کیا تھا۔ دن یوں توں کر کے گزرتے گئے۔ بھائی میری شادی کے بعد کبھی میرے گھر نہ آیا، میری نہ حالت دیکھتا اور اس کو غیرت دلاتا، اس سے اپنا دکھ سکھ کہتی، کوئی شکوہ ہی کرتی۔ اگرچہ وہ شام کو ملنگے کے پاس ہیروئن لینے آتا تھا، مگر اس کے خفیہ اڈے پر، جہاں اسے جیسے چند جواری اور نشائی جمع ہوتے تھے۔ ایک بار اس کے اڈے پر پولیس کا چھاپہ پڑ گیا۔ ملنگا اس وقت وہاں موجود نہ تھا، اس لیے اس کے ساتھی تو پکڑے گئے، مگر وہ کہیں چھپ گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ ایک دن گھر کی تلاشی لینے آئی۔ چند دن کی گمشدگی کے بعد ایک رات ملنگا آدھی رات کو گھر آیا اور کہنے لگا، میرے ایک دوست نے میری ضمانت دے دی ہے، مگر پولیس والے پھر بھی تنگ کریں گے۔ تم ایک کام کرو، اور اس نے جو کام میرے ذمہ لگایا میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا۔ یہ آدمی اتنا گھٹیا اور گرا ہوا کہ بیوی جو اس کی عزت ہے، اس کو برائی کے راستے لے جانے پر تیار ہے۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ ملنگے کے گھر میں میں نے باعزت رہنے کے لیے ہر طرح کی اذیت برداشت کی تھی۔ سوچا کہ اگر اس 4 دیواری میں بھی مجھے تحفظ نہ ملے تو اس قید میں دکھ سہنے کا کیا فائدہ۔ پہلی بار زبان کھولی کہ بد کردار اب تو میری عزت کی بھی در پر ہے۔
شرم کریں، میں تیرے 2 بچوں کی ماں ہوں، کم از کم اس رشتے کا تقدس کا تو خیال کریں۔ اس پر ملنگے نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ ان دنوں میری چھوٹی بچی صرف 6 ماہ کی اور بیٹا 4 سال کا تھا۔ ان کو بھی میرے ساتھ گھر سے باہر کر دیا۔ اس بے رحم انسان نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان معصوموں کا کیا ہوگا اور میں بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گی۔ میں روتی جاتی اور سوچتی جاتی، اگر آج بھائی مل جائے تو اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ کیا بھائی ایسے ہی گھر میں بہنوں کو بیاہتے ہیں؟ اب بتا دو، معصوم بچوں کے ساتھ میں بھری دنیا میں کہاں جاؤں؟ میرے والد کے ایک دوست کلیم احمد ایک وکیل کے پرانے منشی تھے۔ ان کی بیٹی میری سہیلی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی، رو رو کر اپنا احوال منشی چاچا کو کہا سنایا۔ انہوں نے تسلی دی، وہ اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ دوسرے روز مشورہ کرنے کے لیے وہ مجھے اپنے وکیل کے دفتر لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے سارا حال سن کر بچوں کے خرچے کا کیس عدالت میں میرے شوہر پر دائر کر دیا۔ ایک پیشی پر میں وکیل صاحب کے دفتر میں بیٹھی تھی کہ وہاں ان کے بہت سے موکل آ گئے اور سارا کمرہ مردوں سے بھر گیا۔ میں ایک طرف کونے میں بیٹھی تھی، اتنے لوگ دیکھ کر گھبرا گئی۔ شرم سے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا لیا، کیونکہ میں کبھی اس طرح اجنبی مردوں کے سامنے نہیں گئی تھی، ہمیشہ پردے میں گھر میں رہتی تھی۔ اس وقت میری ایسی حالت ہو گئی کہ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں سما جاؤں۔ وہ لوگ اپنے اپنے مسئلے پر باتیں کر کے تھوڑی دیر بعد چلے گئے، لیکن ایک آدمی بیٹھا رہا۔ وکیل صاحب نے اس کے لیے چائے منگوائی، پھر وہ کسی کام سے باہر چلے گئے۔ اب میں اور وہ اجنبی کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ میری نظر نیچے کیے ہوئے فرش کو گھور رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے آ چکے تھے۔ تبھی وہ اجنبی بولا، بی بی میں وکیل صاحب کا رشتہ دار ہوں، کافی دیر سے تمہیں یہاں بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً تم کسی مسئلے کے لیے آئی ہو، مگر بہت پریشان دکھائی دیتی ہو۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہارا کوئی مقدمہ ہے؟ اگر وکیل صاحب کی فیس دینے سے قاصر ہو تو بتاؤ، میں کم پیسوں میں تمہارا کام کروا دوں گا۔ میں نے ہمت کر کے بمشکل اس کو اپنا حال کہہ سنایا۔ میری کہانی سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت خدا ترس انسان ہے، جس کو میری آپ بیتی سن کر دکھ ہوا۔ کہنے لگا، بی بی اگر میں ایک مشورہ دوں تو کیا تم مانو گی؟ میں شش پنج میں پڑ گئی، جانے کیا مشورہ دیں گے۔ تب وہ کہنے لگا، تم عورت ذات ہو اور سر پر کسی محرم کا ہاتھ بھی نہیں، یہ کہچاریاں تمہارے جیسے لوگوں کی جگہ نہیں۔ اگر تم یہ مقدمہ بازی چھوڑ دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے دن سے میرے مرنے تک تمہارے تمام اخراجات میرے ذمہ دار ہوں گے۔ سوچ رہی تھی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک اجنبی، نہ آشیانہ، میرا اس کا کیا رشتہ ناتا؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وکیل صاحب آ گئے اور بتانے لگے کہ بی بی یہ میرا پھپھوزاد بھائی ہے، جنگی قیدی تھا، 6 ماہ ہوئے واپس آ گیا ہے۔ اس کا نام احسن ہے اور یہ اپنے نام کی طرح نیک سیرت ہے۔ احسن نے وکیل صاحب سے کہا کہ بیوی کو راضی کریں کہ یہ مقدمے بازی میں خود کو اور اپنے بچوں کو نہ الجھائے۔ یہ بچوں والی ہیں، اتنی خواری برداشت نہ کریں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے وکیل صاحب بولے، خاتون تم ایک شریف عورت ہو، کسی حد تک احسن کا خیال درست ہے۔ ہمارے ملک میں انصاف اور قانون کا سسٹم لمبی مدت کے پیچ و خم میں الجھتا ہے، تو کافی دیر تک خواری برداشت کرنی پڑتی ہے، جبکہ تم جیسی ستم زدہ کو فی الفور انصاف اور امداد کی ضرورت ہے۔ بے شک انصاف کے حصول میں وقت لگ جاتا ہے، تب تک تم اور تمہارے بچے کہاں سے کھاؤ گے، اور رہائش بھی تم کو درکار ہوگی۔ تبھی احسن ایسا کہہ رہا ہے، یہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے اور کچھ سوچ کر ہی یہ مشورہ دے رہا ہے۔ پھر احسن بولے، تم بخوبی جانتی اور سمجھتی ہو مقدمے بازی میں یہاں کسی قدر دھکے کھانے پڑتے ہیں کہ اچھے بھلے خوشحال مرد تباہ ہو جاتے ہیں۔ تم تو پھر اکیلی عورت ہو، میں نے تو تم کو حقیقت سمجھا دی ہے، اگر تم جانو۔ اور تمہارے وکیل؟ تبھی وکیل صاحب بولے، خاتون ابھی تم منشی صاحب کے ہمراہ گھر چلی جاؤ، ہم منشی جی سے مشورہ کر کے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کوئی اچھا سا حل سوچتے ہیں۔ میں منشی چاچا کے گھر آ گئی۔ احسن اور وکیل صاحب نے ان کو سمجھایا اور راضی کیا کہ کیس نہ کریں، بلکہ اس خاتون کو ان کے بچوں کے مستقبل کا کوئی مستقل حل سوچیں۔
انہوں نے چاچا منشی کو تجویز دی کہ وہ مقدمہ ختم کر دیں گے تو احسن خاتون اور بچوں کا خرچہ تا حیات ادا کرنے پر راضی ہے، کیونکہ احسن کی بیوی بچے اس وقت بنگلہ دیش میں مارے گئے تھے جب اس کی وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ تب مشرقی پاکستان تھا، پھر بنگلہ دیش بن گیا۔ احسن خان کو تبھی جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو کھونے کا گہرا دکھ اور صدمہ سہ چکے تھے۔ انہوں نے میری اور میرے بچوں کی کفالت کی بات سچے دل سے کی تھی۔ چچا منشی کا چھوٹا سا گھر تھا، ان کا اپنا بھی کنبہ تھا۔ میں عمر بھر تو ان کے پاس نہیں رہ سکتی تھی اور اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی بھی مجھے منظور نہ تھی۔ لہٰذا میں نے اس بات کو مان لیا کہ وہ اگر مجھے بہن بنانا چاہتے ہو تو میں صدق دل سے اس ناطے کو قبول کر لوں گی۔ اگلے ہفتے وہ آئے اور ایک مکان کی چابی مجھے دے گئے جو ان کی مالکیت تھا اور اب خالی پڑا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے ضرورت کا سامان بھی رکھوا دیا۔ چچا منشی نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا اور میرے سرپرست و نگراں مقرر ہو گئے۔ وہ دن میں ایک چکر میرے پاس لگا جاتے تھے۔ جب محلے والوں سے واقفیت ہو گئی تو میں بے خوف ہو کر وہاں رہنے لگی۔ احسن باقاعدگی سے خرچہ دیتے تھے۔ محلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ خود وہ کسی اور جگہ رہتے تھے۔ چند ماہ بعد احسن کی والدہ نے ان کی شادی اپنی بھانجی سے کرا دی تو وہ والدہ اور بیوی کو بھی میرے پاس لے کر آئے۔ دونوں ہی بہت اچھی خواتین تھیں۔ انہوں نے خود میرے بچوں کو اسکول لے جایا کر ان کا داخلہ کرا دیا اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مولوی صاحب سے بھی بات کی۔ احسن باقاعدگی سے گھر کا خرچہ ہر ماہ بھجواتے رہتے۔ پھر وہ عرب امارات چلے گئے۔ وہاں سے بھی وہ مجھے مقرر رقم اپنی بیگم اور والدہ کے ذریعے بھیجتے رہے، یہاں تک کہ میرے بچے بڑے ہو گئے۔ میرے بیٹے کو انہوں نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ دلوا دیا اور میری بیٹی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کرائی۔ اسے رخصت کرنے وہ بیرون ملک سے وطن واپس آ گئے۔ اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ادھر ان کی بیگم اور ان کے بچوں کے اکیلے ہو گئے کیونکہ احسن بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تبھی بھابھی اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے گھر کا اوپر والا پورشن مجھے رہنے کے لیے دے دیا۔ اسی طرح ہم ساتھ رہنے لگے۔ اب میرا بڑھاپا ہے۔ احسن بھائی بھی 70 برس کے ہو چکے ہیں، مگر ہمارے درمیان بہن بھائی کا وہ مقدس رشتہ قائم ہے جو سگا بھائی نہ نبھا سکا، لیکن منہ بولے بھائی نے نبھا دیا۔ آج میں اکیلی نہیں، احسن بھائی اور ان کی بیگم میرے ساتھ ہیں۔ میرے بچے بھی لاوارث نہیں، ان کا ماموں کا حسن سلامت ہے، جس پر جتنا فخر کروں کم ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔